نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، 3 منٹ کے مدرسے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ درس قرآن پر مشتمل ہے، اور آج کے اس درس میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 اور 22 یہ شامل ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید ایک لڑی کی طرح پرویا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہوا، ابتدا میں اللہ جل شانہ کا تعارف ہوا، حمد و ثنا ہوئی، پھر اس کے بعد ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ صراط مستقیم جب آفر ہوا تو پھر سورۃ البقرہ کے شروع میں 3 طرح کے گروہ انسانوں کے وجود میں آ گئے۔ ایک وہ جنہوں نے صراط مستقیم کو قبول کر لیا، دوسرا وہ تھا جنہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا، تیسرا وہ تھا کہ جنہوں نے جدھر فائدہ دیکھا ادھر چلے گئے، یعنی منافقین، جو کہ انسانوں کی سب سے خوفناک کیٹیگری ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں پورا دوسرا رکوع اور اب تک 2 رکوعوں میں سے سب سے زیادہ آیات اسی طبقے کے بارے میں آئی۔ اب تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ ربکم کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلقکم تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو اور اس رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اب ملاحظہ فرمائیں، 3 گروہ ہو گئے سورۃ البقرہ کی شروع میں۔ اب اللہ رب العزت ہر طرح کے انسان کو، یعنی سب طرح کے گروہوں سے مخاطب ہے۔ اسی لیے یہ قرآن مجید کا خوبصورت اسلوب ہے کہ جب کوئی عالمی اور آفاقی گفتگو کرنی ہوتی ہے، اب رب چونکہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے، اس لیے اس نے سبھی انسانوں سے خطاب کیا یہاں پر کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس کو مان لو، مان جاؤ اس کی بات۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے اپنی صفت خلق کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو خلق کا رشتہ ہے یہ بہت شاندار ہے اور یہ بہت اپیلنگ ہے۔ انسان کو کنونس کرنے کے لیے یہ بہترین دلیل ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تم وجود میں کیسے آئے۔ قرآن مجید کا صرف یہ مقام نہیں بلکہ متعدد مقامات اور رب العزت نے اپنی صفت خلق کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ایک آرگومنٹ اور ایک مضبوط دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ المؤمنون ہے، اس میں رب العزت نے یہ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اس سے پہلے انسان کی تخلیق کے جتنے مراحل ہیں ان سب کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الحج ہے، اس کے پہلے رکوع میں انسان کی تخلیق کے کافی سارے مراحل کا رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور اس طرح متعدد مقامات پر۔ سورۃ التین ہے، اس میں رب العزت نے اپنی صفت خلق کا تذکرہ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا۔ تو صفت خلق وہ ہے جس کا تذکرہ رب العزت نے سب سے زیادہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈر جاؤ۔ اب رب العزت نے 4 مزید دلائل کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فراش بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے قائم فرمایا ایک چھت کے طور پر، تمہارے لیے چھتری بنا دی، والسماء بناء۔ اس کے بعد اگلی فرمایا وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، من السماء ماء۔ جب پانی آسمان سے اتارا تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جو اگلی صفت ہے اس کا ظہور ہوا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اس نے اس پانی کی وجہ سے زمین سے تمہارے لیے پھل اگائے، رزقا لكم، جو کہ تمہارے لیے جس میں رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اس آرگومنٹ کا حتمی نتیجہ سامنے لایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ رب ایسا ہے جس نے پیدا کیا، وہ رب ایسا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ رب ایسا ہے جو تمہیں پھل اور کھیتیاں دیتا ہے، وہ رب ایسا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اب فرمائے فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم نہ بناؤ للہ، اللہ کے لیے، اندادا ند کی جمع ہے، کوئی شریک نہ بناؤ۔ اللہ کے جوڑ کا، اللہ کی ٹکر کی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ نے فرمایا اور تم جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اندر سے جانتا ہے کہ اللہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔